پیارے آقا سے محبت کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عشق رسول کیوں ضروری ہے؟ سنیں۔ رسول یعنی عشق رسول کیوں ضروری ہے؟ پیارے آقا سے محبت کیوں ضروری ہے؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ایمان کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ کو ماننے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو رب کو مانتے ہیں۔ کمپلیشن آف ایمان کب ہوگا؟ جب صدق کے دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی، اللہ کا بندہ، اپنا نبی اور آخری نبی مانے۔ نبی ماننے والے بھی ہیں مگر آخری نبی نہیں مانتے، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ پیرامیٹر آف ایمان کیا ہے؟ ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ کہ جب تک نبی پاک پر ایمان نہ لایا جائے، یہ شرط اول ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر ایمان والے تو ہو گئے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اللہ کی توحید پر بھی بیان سنا، اللہ کے ایک ہونے پر بھی بیان سنا، اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی سنا۔ آج ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانیں گے کہ نبی پاک کو اللہ کا رسول ماننا، آخری نبی ماننا، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا جو ہم ایمان میں انٹر ہو گئے۔ اب کامل مومن اگر بننا ہے، اگر ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہے تو پھر کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں، ہم جتنے بیٹھے سارے ہی کہتے ہیں میں تو پکا مسلمان ہوں۔ کون طے کرے گا آپ اور میں پکے مسلمان ہیں کہ نہیں، کامل مومن ہے کہ نہیں؟ آئیے نبی پاک کی حدیث سے چیک کرتے ہیں کہ who will be the perfect Muslim۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جتنے لوگ ہیں نا اس کی زندگی میں، ہماری لائف میں جتنے لوگ ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نئے نئے ایمان لائے تھے۔ اچھا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری جان کے علاوہ آپ سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ میری جان کے علاوہ باقی جو کچھ میری لائف میں ہے، آپ سب سے زیادہ مجھے پسند ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عمر، ہاں اب بات پوری ہوئی ہے، اب ایمان پورا ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کمپلیشن آف ایمان، اسٹینڈرڈ آف ایمان جو ریکوائرڈ ہے کہ مجھے محبت کرنی ہے نبی پاک سے، اور سب سے زیادہ کرنی ہے، جس میں میرے بچے، میری فیملی، میرا مال، میری دولت، واٹ ایور، سب سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار سنتے ہیں، پرابلم یہی ہے کہ ہم خطبہ تو سنتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے نہیں ہیں۔ کئیوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا لیکن معنی نہیں پتا۔ اب میں جملہ جب کہوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا، ہاں یار یہ تو امام صاحب بعض اوقات 3 بار پڑھتے ہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سنتے ہیں نا؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ سر ہلا رہے ہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ واٹ از دا میننگ آف دس؟ اس کا معنی یہ ہے سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے۔ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ یہ بار بار ریمائنڈر کال ایوری فرائیڈے ہم ریسیو کر رہے ہیں کہ نبی پاک سے محبت جو ہے اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب بڑا ایک لاجیکلی کوسچن ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ینگسٹر میری بات ذرا جلدی پک کر لیں گے کہ جناب محبت اور پیار نبی پاک سے کرنی ہے، اور وہ ایمان کے لیے ضروری ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے، لیکن محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو کیا نہیں جا سکتا۔
یہ تو ہو جاتا ہے. کسی کو آپ کہیں بھائی فلاں سے محبت کر لو, وہ کہے گا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, بھائی محبت تو مجھے ہو جائے گی کسی سے. کچھ لوگ کرتے ہیں, آپ تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں کہ کسی سے پیار یا کسی سے محبت ہوتا کیوں ہے. چلے یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جا سکتی, آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو دیر از 3 ریزن. یاد کیجئے, یاد رکھیے گا, کسی سے بھی محبت ہونے کے دنیا میں 3 ریزن ہوتے ہیں. بندہ اس سے ایڈمائر ہو جاتا ہے, اس سے انسپائرڈ ہو جاتا ہے, اس کا فین ہو جاتا ہے, اس کا فالوور بن جاتا ہے, اس کا قرب چاہتا ہے. دیر آر مین 3 ریزنز. آپ غور سے سنیں گے تو میری بات سمجھ آ جائے گی. نمبر 1, اگر کوئی حسین ہوتا ہے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, حسن, یہ پہلی ریزن ہے. نمبر 2, بعض اوقات حسین نہیں ہوتا مگر ہوتا بڑا با کمال ہے, اسپیشل ہوتا ہے, عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے. بندے کو اس سے بھی بعض اوقات پیار ہو جاتا ہے. اب یہ اسپورٹس مین کیا ہوتے ہیں, کالے میلے پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں, دیکھنے میں ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, ان کے ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں, ان کے کارنامے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, سائنسدان کچھ ایسے ہوتے ہیں, کمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے فالو ہو جاتے ہیں کہ یار کمال ہے, یار ہم باقی لوگوں سے ہٹ کر ہے, اسپیشل ہے, آواز بہت اچھی ہے, چہرہ بالکل زبردست نہیں ہے, لیکن اس کے اندر چیز ایسی اسپیشلٹی ہے کہ لوگ اس میں گم ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز کیا آتی ہے, حسن. دوسری چیز ہے کہ با کمال ہونا. اچھا, تیسری چیز بھی ہے, وہ یہ کہ حسن بھی نہیں ہے, کمال بھی نہیں ہے, مگر ہم پر بڑا مہربان ہے, ہم پر بڑا احسان کرنے والا ہے, ہمارا خیال رکھنے والا ہے, ہماری ہر مشکل میں ساتھ دینے والا ہے, ہمارا مددگار ہے. بندے کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے. ماں سے ہو جاتا ہے نا, کچھ دوستوں سے پیار کیوں ہو جاتا ہے, یار یہ ہر مشکل میں کھڑا رہتا ہے, یار اس کے لیے میری جان قربان ہے. ہی از ناٹ ویری اسپیشل, ہی از ناٹ ویری بیوٹیفل, ناٹ ہینڈسم, مگر وہ اتنا کیئرنگ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہے, ایوری پرابلم میں میرا سپورٹر ہے. بندے کا دل اس سے بھی جڑ جاتا ہے. تو دیر آر 3 ریزنز جس کی بنا پر کسی سے پیار ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. پہلا سوال یہ تھا جناب, محبت تو خود بخود ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ محبت کرو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو چلیں پھر وہ ریزن ڈھونڈتے ہیں نا کہ محبت کیوں ہو جاتی ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. تو ریزن یہ ہے کہ یا تو حسین ہو, یا با کمال ہو, یا خیال کرنے والا ہو. اب آؤ ان تینوں ریزنز کی روشنی میں نبی پاک کی ذات کو دیکھ لیتے ہیں. اگر حسین سے پیار ہوتا ہے نا تو بتاؤ نا, کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کون ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, آقا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایک بات یاد رکھیے گا, نبی پاک کے دنیا میں جلوہ گر فرمانے سے پہلے سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی ہستی اس دنیا میں آئی تھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. آپ کے حسن کا کمال تھا, آپ کو دیکھ کر لوگ مبہوت ہو جاتے تھے. زلیخا جو تھی وہ مصر کے بادشاہ کی زوجہ تھی, اور وہ حضرت یوسف ان کے غلامی میں آئے تھے, مگر ان کو دیکھ کر وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی. زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں وہ بھی بڑے امیر لوگوں کی عورتیں تھیں. کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے, ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو, تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں, میرے گھر آنا. اس نے اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کر حضرت یوسف سے کہا کہ جب میں کہوں تو آپ نے ہمارے سامنے آنا ہے. ہر عورت کے ہاتھ میں ایک فروٹ دیا, ساتھ ایک چھری دی, کہا جب یوسف سامنے آئے تو اب آپ نے فروٹ کو کاٹنا ہے. جب حضرت یوسف سامنے آئے, آپ کو اللہ نے ایسا جلوہ دیا تھا, ایسا نورانی حسن دیا تھا کہ وہ عورتیں فروٹ کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی, انہیں پتہ نہیں چلا, انگلیاں کاٹنے کا درد تک نہیں ہوا. اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا حسین بنایا تھا. مگر سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے, بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا, اپنی انگلیاں کاٹ لیں, میرے آقا کو دیکھتے تو اپنے دل کو کاٹ لیتی. نبی پاک کو اللہ نے کیسا حسن دیا, بریلی کے تاجدار سے پوچھو, وہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب ذرا اس شعر کو اگر آج آپ سمجھ لو گے نا, ویسے مشورہ دوں گا کہ زندگی میں اگر عشق رسول بڑھانا ہے تو نعتوں کو پڑھا کریں, نعتوں کو سمجھا کریں. یہ عشق رسول کو فیول دینے کا کام کرتا ہے. دل میں اگر عشق رسول کی شمع کو جلائے رکھنا ہے تو یہ پیٹرول
اور تیل کا جو کام ہے نا، یہ علماء کرام کی اور بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت جو عاشق ماہ رسالت ہیں، کمال کے عاشق ہیں، ان کی اشعار جو ہیں وہ کمال کا فیول کا کام کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلے شعر کا مطلب بتاتا ہوں اور پھر شعر کی خوبصورتی بتاتا ہوں، دونوں سے پیار ہو جائے گا، نبی پاک سے پیار میں بھی اضافہ ہوگا، اعلیٰ حضرت سے بھی محبت ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حضرت یوسف کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں۔ آقا آپ تو وہ ہیں، آپ کو دیکھا نہیں ہے، مگر آپ کے نام پر مردان عرب سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نا، مگر کون ہے جو نبی پاک کے نام پر جان قربان کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا شعر کی خوبصورتی سمجھیے گا، ون آف دا بیوٹیفل امیزنگ کپلیٹ آف سیدی اعلیٰ حضرت، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا۔ اس میں 6 سے 7 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا کہا؟ حسن، ٹھیک ہے، حسن کا مطلب آپ کو دیکھا گیا نا، حضرت یوسف کا دیدار کیا، حسن کس کا تھا؟ حضرت یوسف کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کٹ گئیں۔ ایک ہوتا ہے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے انڈیلیبریٹلی کٹ جانا، غیر دانستہ۔ ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں آج فروٹ کاٹ رہا تھا انگلی کٹ گئی، یہ کٹ سکتی ہے، مگر کوئی آپ کو کہے ذرا انگلی کاٹ کے بتاؤ، آپ کہیں گے بھائی اپنے ہاتھ سے کون انگلی کاٹتا ہے؟ ذرا سمجھیے گا، حسن یوسف پہ کٹی ہیں، کاٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کٹی ہیں؟ عورتوں کی انگلیاں۔ انگلیاں کس کی؟ عورتوں کی۔ 5 چیزیں ہو گئیں، اور عورتیں کدھر کی تھیں؟ مصر کی تھی۔ اچھا ایک بار کٹی ہے، یاد رکھیے گا، کٹی ایک بار، ناٹ سو مینی ٹائمز۔ تو ٹوٹل 7 چیزیں ہیں، سمجھیے گا۔ حسن یوسف پر کٹی اور ایک بار کٹی، کیا کٹی؟ عورتوں کی انگلیاں، اور وہ بھی مصر کی۔ یہ 7 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک لائن میں بیان کی ہیں، اور ان 7 چیزوں کا شاندار کمپیریزن اور بیوٹیفل آنسر اعلیٰ حضرت اگلی لائن میں دے رہے ہیں۔ اب وہاں کیا تھا؟ حسن تھا، یہاں صرف نام ہے۔ وہاں تو حسن تھا نا، یہاں نام ہے۔ نام کس کا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ اچھا وہاں کٹی ہیں، ونس ان اے لائف ٹائم، یہاں کٹی نہیں ہیں، پہلے تو کٹاتے ہیں، ڈیلیبریٹلی کٹاتے ہیں، اور ایک بار نہیں کٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے ناقص العقل ہیں، مرد بڑا سمجھدار ہوتا ہے، جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اور مرد وہ بھی عرب کے جمع مرد ہوں، ان کی شجاعت کا عالم کچھ اور ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کا جواب یہ ہوا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ کے نام پر صرف عرب کے جو سردار اور شاہ سوار ہیں ایک بار نہیں 1450 سال سے سر کٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک حضور کے نام پر سر کٹاتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے میرے آقا کا حسن مبارک، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، صحابہ نے جب نبی پاک کو دیکھا، ان کی فیلنگز کیا ہوئیں؟ کچھ حدیثیں سنیے گا، آپ کے شوق، آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ احسن الناس وجھا واحسن خلقا، کہتے ہیں نبی پاک تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری امی حضور کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجھا وانورہم لونا، یعنی نبی پاک سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوش رنگ تھے، بہترین کلر تھا میرے آقا کے فیس مبارک کا۔ اور کہتی لم یصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، کہتے جس نے بھی آپ کی توصیف کی اس نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی۔ وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ، کہتی ہیں جب آپ کے پسینہ مبارک آپ کی پیشانی پر آتا تھا تو ایسے لگتا تھا موتی جھڑ رہے ہیں، موتی چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہتی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ اچھا ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بڑا کمال کا ہے۔ حضرت جابر ایک بار رات کو آئے، 14ویں رات کا چاند تھا۔ دیکھیں کبھی آپ گاؤں میں جائیں نا تو رات 14ویں رات کا چاند بہت برائٹ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رات آیا تو 14ویں رات کا چاند بھی تھا، اور نبی پاک علیہ السلام بھی جلوہ فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا۔ کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام نے یا جن لوگوں نے نبی پاک کو دیکھا نا، چاند سے، سورج سے تشبیہ دی، تو فرمائیے اس لیے تشبیہ دی کہ کوئی اور اس سے خوبصورت چیز تھی نہیں،
کسی چیز کو کمپیئر کرنے کے لیے کمپیریزن ہی صرف چاند سورج بچتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ اچھا، اب ایک بڑی خوبصورت علماء کرام نے چاند کی اور نبی پاک کے چہرہ انور کی خوبصورت جو ہے، اس کو کمپیریزن تو نہیں کریں گے، ایک بہت پیاری تفصیل بیان کی۔ وہ کہتے ہیں چاند 3 راتوں میں چمکتا ہے، 14ویں 13ویں 14ویں 15ویں، صرف سال مہینے میں 3 راتوں میں چمکتا ہے۔ میرے آقا کا چہرہ صبح و شام چمکتا ہے۔ چاند صرف رات میں چمکتا ہے، میرے آقا دن میں بھی چمک رہے ہیں۔ چاند جسموں پر چمکتا ہے، نبی پاک کی چمک لوگوں کے دلوں اور روح پر بھی برستی ہے۔ تو کیسے چاند سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، مگر نبی پاک کی چمک دمک ایسی ہے کہ آج ان کا ذکر کرے تو لوگوں کے ذہن چمک اٹھتے ہیں۔ اللہ کریم نبی پاک کے دیدار سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ آج میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں جناب ہم تو یار فلاں کے بڑے انسپائر ہیں، فلاں بڑا بیوٹیفل ہے، وہ فلاں ایکٹر، تو فلاں فٹ بالر، تو فلاں کیا پتہ نہیں کس کس کے دیوانے بنے ہوئے پھرتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس سے محبت کرتے ہو بتاؤ نا، اس کا پسینہ بدبو دیتا ہے یا خوشبو دیتا ہے؟ دنیا بھر کے لوگ اپنے پسینے کی بو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، اور میرے آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی مہک جایا کرتی ہے۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، تو پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں سے گزرے ہیں، وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سونگا کرتے تھے، خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ تم جس سے پیار کرتے ہو اس کا پسینہ کیسا ہے؟ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، وہ تو صحابہ کا دور تھا نا۔ آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جائیں، بے شک اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیں، اگر ناک میں وائرس نہ ہو، آیا تھا نا کووڈ میں وائرس، ناک بند ہو گئی تھی، سنگائی نہیں دیتا تھا، اسمیل نہیں آتی تھی۔ آج بھی کچھ لوگوں کی ناکوں میں دوسری قسم کا وائرس ہے، جن کو مدینے کی بھی خوشبو نہیں سنگنے کو ملتی۔ عشق رسول والی ناک ہو نا، اس کو آج مدینے لے جاؤ، وہ دل سے کہے گا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کوئی مہک والے آقا، کوئی خوشبوؤں والے آقا ان گلیوں سے گزر کر گئے ہیں۔ تو ایسے خوبصورت، ایسے باکمال ہیں میرے آقا، ان سے محبت نہ کریں تو کن سے کریں؟ ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے، بلکہ جب جلوہ مصطفیٰ نبی پاک کے سراپے کو بیان کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک خیمے والی خاتون کی بات نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ہے بڑی کمال کی بات کہ وہ خاتون کوئی مفتیہ نہیں ہے، کوئی سیرت نگار نہیں ہے، ایک عرب کی خاتون ہے، راستے میں گزرنے والوں کو سامان بیچتی تھی۔ ہوا یہ کہ ہجرت کا دن ہے، ہجرت کے لمحات ہیں، نبی پاک مکہ پاک سے مدینہ جا رہے تھے۔ اب راستے میں اب ہمارے یہاں بھی جب ہم جاتے ہیں ہائی وے پہ تو ہوٹلز ہوتے ہیں، ڈھابے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لوگ خیمے لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک خیمہ نظر آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میرے آقا اس خیمے میں تشریف لے گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے تھی، تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کے خیمے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، اور بڑی غربت کے عالم تھا ان کا۔ تو اس خیمے میں ایک بکری کھڑی تھی، بڑی لاغر، بڑی کمزور۔ نبی پاک نے فرمایا کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ کہا حضور اس نے تو آج تک بچہ ہی نہیں جنا ہے، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ بچہ دینے کے بعد بکری دودھ دیتی ہے نا، بڑی لاغر سی، کمزور سی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تم آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم دودھ نکال لیں۔ کہا سبحان اللہ، آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس بکری کے تھن میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ ہاتھ مبارک کس کا تھا؟ جو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو دعا کے لیے اٹھے تو سورج پلٹ آئے۔ یہ بکری کا دودھ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو دودھ نکل آیا۔ اب دودھ بھرا گیا برتنوں میں، نبی پاک نے نوش فرمایا، صحابہ نے نوش فرمایا، پیارے آقا نے ان کے گھر کے سارے برتن بھر دیے ہیں۔ اور اس خاتون کا نام تھا ام معبد۔ اچھا، وہ نبی پاک تھوڑی دیر ان کے خیمے میں رہے اور چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اب ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے، بکریاں لے کر وہ ایکچولی چرانے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو پہلے تو وہ لاغر بکری جو چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنی کمزور بکری تھی، کہ اس بکری کو کیا ہوا؟
اور اتنا دودھ کیسے آ گیا؟ تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، ایک بڑی مبارک ہستی خیمے میں آئی تھی، ہمارے بھاگ جگا کے چلی گئی، کمرے میں خوشبو بھی بڑی پیاری ہے، نور بھی برس رہا ہے، برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے، ایوری تھنگ بیکم بیوٹیفل۔ تو کہتے بتاؤ تو صحیح وہ کیسے دیکھتے تھے؟ اب اس خیمے والی خاتون نے، توجہ دیجئے گا، اس خیمے والی خاتون نے میرے آقا کا جو حلیہ بیان کیا نا کہ وہ دکھتے کیسے تھے، علماء سے پوچھئے، 1450 سال ہو گئے ہیں، جب جب کسی سیرت نگار نے میرے آقا کے چہرہ انور کو بیان کیا، نبی پاک کے حلیہ بیان کرنے کی کوشش کی، ام معبد کے ان الفاظ کو ضرور شامل کیا، اور ویسے موتیوں جیسے الفاظ اس خاتون کی زبان سے نکلے کہ آج منبر رسول پر ہم بیٹھ کر بھی اس خیمے والی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے کوئی وہ بڑی مفتیہ نہیں، اس راستے میں بڑے خیمے لگے ہوں گے، اس راستے میں بڑے کھانا پینا بیچنے والے لوگ ہوں گے، مگر اس کا چرچا کیوں بلند ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے میرے آقا کے چرچے کو بیان کیا، جس نے نبی پاک کے عشق کی بات کی ہے، اللہ نے اس کے نام کو بھی بلند فرما دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو یہ بات آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو علماء کرام، جو عشاقان رسول، بلکہ جو نعت خواں میرے آقا کی بات کرتے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، عشق رسول کے عالم میں بات کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عروج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ چرچا آج بھی بلند ہے، اور کیوں نہ بلند ہو کہ کس شخصیت کا وہ چرچا کر رہے ہیں، کن کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا وہ الفاظ سنیے۔ ابو معبد کہتے ہیں اے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ مبارک ہستی تھی کیسی؟ اچھا مزے کی بات یہ انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا تھا، ام معبد کو نام بھی نہیں پتا تھا نبی پاک کا، تو اب بات کیسے ہوتی تھی؟ میں مبارک کا حلیہ بیان کر رہی ہوں، وہ نبی پاک کا نام کیا لیتی تھی؟ وہ مبارک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب سنیے گا وہ کیا کہتی ہیں۔ پہلے میں عربی کے کچھ الفاظ بتاتا ہوں، اس کا پہلے لطف لیجئے نا، ڈائریکٹلی یہ الفاظ کیسے موتیوں کی طرح ہیں، پھر میں اس کا ٹرانسلیشن بتاؤں گا، اور تو کوشش کریں کہ تصور جمائیں کہ کونین کے والی کا چہرہ کیسا تھا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، اللہ نے کیسا حسین چہرہ بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ کیا ہی تصویر، اب خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، وہ کیسا چہرہ تھا۔ اب ذرا ام معبد کی زبانی سنیے، کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سما وعلاہ البہا اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حضر کأن منطقہ خزرات نظم یتحدرن۔ اب ذرا معنی سنیے گا، یہ الفاظ کتنے موتیوں کی طرح ہیں، مگر جب آپ اس کا معنی سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی حسین ذات دیکھی ہے جن کا حسن بہت نمایاں تھا۔ کہتی ہیں ابلج الوجہ حسن الخلق، ان کا چہرہ بہت خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی۔ لم تزری بہ سعلا لم تعب سجلا ولم تزری بہ سعلا، کہتی ہیں نہ ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ بہت دبلا پتلا ہونے کی ان کے اندر وہ خامی تھی، بلکہ وہ بالکل نارمل سائز کے، بالکل میڈیم آپ کے جسم مبارک تھا۔ پھر کیا کہتی ہیں؟ وہ آگے عرض کرتی ہیں وسیم قسیم، فرماتی ہیں کہ بڑے حسین اور انتہائی خوبصورت تھے۔ وفی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور اندر کی پتلی بڑی سیاہ تھی۔ وفی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں بڑی لمبی تھیں۔ کہتی ہیں وفی صوتہ سحل، آج میرے اور آپ کی موبائل مائک کے اندر ایکو ساؤنڈ لگایا جاتا ہے تاکہ آواز میں گونج پیدا ہو، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کی آواز میں قدرتی ایکو ساؤنڈ تھا۔ کہتی وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی۔ فرمایا
फरमाया वफी उनुकिही सतहुन, उनकी गर्दन बड़ी चमकदार थी, वफी लिहयतिही कसासा, उनकी दाढ़ी बड़ी घनी थी। ए दाढ़ी वालों तुम्हें मुबारक हो, मेरे आका के चेहरे पर मुबारक दाढ़ी थी। जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, अरे जब नबी पाक से मोहब्बत करनी है तो उन जैसा चेहरा भी बना लो ना। ये कब्र में चेहरा लेकर जाएंगे तो नबी पाक का जब दीदार करेंगे तो वो भी तो कब्र में दाढ़ी वाले होंगे। और सुनो, ये दाढ़ी कब्र में पता है क्या काम देगी? आला हजरत कहते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, कब्र में मैं अपने आका के चेहरे की निशानी लेके जा रहा हूं। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। कहते सुना बड़ा है कब्र में रात अंधेरी है, मगर आका के चेहरे की निशानी दाढ़ी साथ है, इंशाअल्लाह मेरी दाढ़ी कब्र में जाके चराग बन जाएगी। तो बड़ी रात है, नियत कर लो, एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी सजाएं, इंशाअल्लाह ये दाढ़ी वो नेकी है जिसके चेहरे पर दाढ़ी, उसके सवाब का मीटर जारी। वो कुछ भी ना करे सुबह शाम तो दाढ़ी का सवाब तो मिल ही रहा है ना। कोई और नेकी कर रहा है उसका भी सवाब मिलता है, दाढ़ी का सवाब भी मिलता है। कहती वफी लिहयतिही कसासा, उनकी दाढ़ी बड़ी थी, घनी थी। अज़ज्जु अकरन, दोनों अबरू जो हैं वो मिले हुए थे। इन समतफ़ अलैहिल वक़ार, जब वो खामोश होते थे ना बड़े बावकार लगते थे। फिर कहती हैं व इन तकल्लमा समा व अलैहि व अलाहुल बहा, मगर जब गुफ्तगू करते थे तो और प्यारे लगते थे और हसीन लगते थे। वो कहती अजमलन नासी व अबहाहु मिन बईद, वो जब दूर से मैं उनको देखती थी वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते थे। कहती व अहसनु व अहलाहु मिन करीब, लेकिन करीब आते थे तो उनके हुस्न में और इजाफा हो जाता था। यानी किसी भी अंदाज से उन्हें देखा उन जैसा हसीन ना पाया, उन जैसा बावकार कोई ना पाया। कहती जब बात करते थे तो मोती झड़ते थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खैमे वाली ने अपने शोहर को ये पूरा हुलिया तो बयान कर दिया। अब हुआ क्या सुनो, लोग कहते महफिल मिलाद क्यों करते हो, नबी पाक की नाते क्यों पढ़ते हो, सीरत की किताबें उठाइए, 1450 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अब होता क्या था, अबू मोहम्मद रोज बकरियां चराने जाते, जब थके हुए वापस आते ना, कहते उम्मे मोहम्मद जरा मुबारक की फिर बातें करो ना, जरा फिर मुबारक का हुलिया सुनाओ ना। वो घर में रोज नात ख्वानी हो रही है, रोज हुलिया मुस्तफा बयान हो रहा है, और उम्मे बाबत रोज बताती हैं आका का चेहरा कैसा, उनकी आंखें कैसी, उनके होंठ कैसे, उनकी आवाज कैसी। ये दोनों मियां बीवी अपने नबी का चर्चा रोज अपने खैमे में बुलंद करते। नाम भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था वो अल्लाह के नबी हैं। अबू बाबत ने तो देखा भी नहीं था, मगर सुभान अल्लाह ये महफिल रोज सजती थी। और सीरत निगार लिखते हैं जब नबी पाक मदीने पहुंच गए, ऐलान नबूवत का तो पहले हो चुका था, मगर अब चर्चा हो गया मेरे आका के मदीने पहुंचने का। तो उम्मे माबद अबू माबद मदीने गए, ईमान कबूल किया और सहाबियत के दर्जे पर भी सरफराज हो गए। बताओ ना ऐसा कोई हसीन है? अगर हुस्न हसीन से फर्स्ट कैटेगरी को पकड़ लेते हैं ना, कि अगर मोहब्बत होती हसीन से है तो मेरे नबी जैसा हसीन कोई और नहीं है। और सच बताऊं, दीदार आज भी हो रहा है, ये चेहरा आज भी आप और मैं देख सकते हैं, मगर वो मोहब्बत का लेवल रिक्वायर्ड है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। दीदार की तमन्ना भी तो रखें ना, अपनी आंखें साफ रखें और अर्ज करें अल्लाह की बारगाह में, कहे अल्लाह मुझे भी नबी पाक का दीदार नसीब, मैं भी तो उनका उम्मती हूं, साहबा ने देखा, अल्लाह मुझे भी नसीब फरमा। मेरा ये टॉपिक ऐसा है कि शायद मैं सहरी तक बयान करता रहूं तो बातें पूरी नहीं होंगी। ये टॉपिक ही इतना प्यारा है, आप भी झूम रहे हैं। अब आइए दूसरी बात पर आ जाते हैं कि किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी वजह यह है कि वो बाकमाल होता है। मुझे बताओ ना, जितने भी दुनिया में बाकमाल आए हैं, कोई किसी एक एरिया पर कंट्रोल, कोई एक मुल्क में उसका जनाब कमाल चलता है। कोई है जो जमीन पे खड़े होकर चांद को इशारा करे तो दो टुकड़े हो जाए, कोई है जो हाथ उठाए तो सूरज को वापस पलटा दे हैं। अबू जहल आकर कहे कि बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मेरे आका बताएं, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या मुट्ठी में कंकर वो बता दे मैं कौन हूं, और कंकर कलमा पढ़ने लग जाएं। कितने कमालात बताऊं, मौजज़ात तो इतने कि बयान करते चले जाएं, अक्ले हैरान है आज भी। कहते ना तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कितने मौजज़ात नबी पाक के, अथॉरिटी कैसी थी, अल्लाह अकबर। चले एक वाकया ईमान मजीद ताज़ा हो जाए सुनाता हूं, आपने सुना भी होगा। प्यारे आका, और ये भी बुखारी शरीफ में मौजूद है, प्यारे आका जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, हदीस का खुलासा है। बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है, साहबा का अकीदा भी सीख लो, कंफ्यूजन फैलाने वाले फैलाते हैं ना, आज जरा क्लियर कर लो। हैं साहबी रसूल आए, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहते या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही है, हैं या रसूलल्लाह हमारे कुएं सूख गए, जानवर प्यासे, हम भी प्यासे। अब मुझे बताएं बारिश नहीं हो रही तो अल्लाह से मांग लेते ना, अल्लाह के हबीब के पास क्यों आए हैं?
انہیں پتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مکر. یہ دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا. اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ اس وقت اوپن اسکائی تھا. ہماری تو آج کل فور کاسٹ ہے نا، 90% چانس فار ریننگ، 50% چانس فار ریننگ، ایبسولوٹلی 0% چانس فار ریننگ. اس زمانے کے حساب سے لوگ کہہ رہے تھے آسمان پر کوئی بادل نہیں، کلیئر اسکائی. نبی پاک نے دعا فرمائی، پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے. اور کتنی دیر لگی بارش ہونے میں؟ کہتے ہیں ابھی نبی پاک ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے اور بارش اتنی تیز ہونا شروع ہوئی کہ پیارے آقا کی داڑھی سے بارش کے قطرے گرنے لگے. ٹھیک ہے، اب وہ تو دعا کرا کے چلے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا ہونا کیا ہے. فرائیڈے بارش، سیٹرڈے بارش، سنڈے بارش، منڈے، پورا ہفتہ نان اسٹاپ بارش، رکی نہیں. دعا کروا لی، چلے گئے. اگلے جمعے پھر نبی پاک خطبہ دینے آئے. روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے، حضور کرم کریں بارش رکوائیں، ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، چیزیں ڈوب رہی ہیں، بہت پانی ہو گیا. ارے بھائی عجیب صحابہ ہیں، بارش چاہیے تو نبی پاک کے پاس، بارش رکوانی ہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. انہیں معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب کیا ہوا؟ اب ذرا اتھارٹی آف مصطفیٰ دیکھیں. پیارے آقا یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ بارش روک دے، نہیں. دیکھیں بارش شہر والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. بعض اوقات جو سبرب ایریا ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں، وہاں پانی اور چاہیے ہوتا ہے، وہاں کنویں بھر جائیں، اچھا ہے ڈیمز بھر جائیں، نہریں بھر جائیں، لیکن شہر میں پرابلم ہوتا ہے. نبی پاک نے کیا کمال کی دعا فرمائی. پیارے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرماتے اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسے، ہم پر نہ برسے. اور راوی لکھتے ہیں نبی پاک جس طرف انگلی اٹھاتے گئے، اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے گئے، بادل پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. جدھر اشارہ کرتے بادل پیچھے ہٹ گیا. مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا. مدینے کے اوپر اوپن اسکائی تھا. جو باہر سے لوگ آتے کہتے باہر تو اب بھی بارش ہو رہی ہے، مگر شہر مدینہ پہ بارش نہیں ہو رہی. ایسی اتھارٹی، ایسا کمال رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. ارے اگر کسی با کمال سے پیار کرنا ہے تو میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ کمال پر جب پہنچتا ہے، جب مصطفیٰ کے قدموں پر حاضری دیتا ہے. اسپیشلٹی سے، اسپیشل سے پیار کرنا ہے تو ساری دنیا میں اگر کسی کو اسپیشلٹی اگر ملتی ہے تو نبی پاک کے صدقے ملتی ہے، تو ان سے کیوں نہ پیار کریں. اللہ اکبر. اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا. اور سبحان اللہ جب نبی پاک ایسا معجزہ دکھائیں تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کمال کا شعر لکھا. وہ کہتے ہیں نا اپنی التجا بھی ساتھ میں لگا دی. یہ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا کمال ہے. جب شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کسی سخی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آپ بڑے اچھے ہیں، آپ نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، ذرا میرا بھی یہ کام کر دیں. ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں نا، چلے پڑھ بھی لیتے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. کیسی پیاری دعا ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. اس میں بھی وہی انداز ہے نا، اللہ کی شان بیان ہوئی اور آخر میں عرض کیا کہ مولا پھر مجھے بھی معاف کر دے. جب تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے. اعلیٰ حضرت شعر میں کیا لکھا؟ کہتے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. حضور آپ کے ہاتھ وہ ہیں کہ آپ نے اٹھائے تو بارش ہی بارش، جل تھل ہو گیا نا. حضور یہ آپ کے ایسے مبارک ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے،
صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ اب آتے تیسرے ریزن، مجھے تو بہت سارے معجزات یاد آ رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کا وہ دودھ کا پیالہ بھی یاد آ رہا ہے، مجھے احد کا وہ زلزلہ بھی یاد آ رہا ہے، مجھے ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ بھی یاد آ رہی ہے، وہ چھڑی بھی یاد آ رہی ہے کہ جس کو نبی پاک نے ٹچ کیا تو وہ ٹارچ کی مانند روشن ہو گئی، وہ لکڑی بھی یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک نے صحابی کو دی تو وہ تلوار بن گئی۔ کس اسپیشلٹی کی بات کروں، وہ تھوڑی کھجوریں بھی یاد آ رہی ہیں جو پورے لشکر کو پوری ہوئی، وہ مجھے حدیبیہ کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ 5 انگلیوں سے کیسے پانی کے فوارے جاری ہوئے کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا مگر پانی پورا ان کو پھر بھی پورا پڑ گیا اور پانی بچ گیا۔ وہ کس اسپیشلٹی کی بات کروں، اللہ نے کیسا حسین اور کیسا با کمال میرے آقا کو بنایا ہے، جبھی تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ محبت کرنی ہے کسی حسین سے تو میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں، محبت کرنی ہے کسی اسپیشل سے تو آقا جیسا با کمال کوئی نہیں۔ اچھا اب آ جائیں تیسری کیٹیگری کی طرف، محبت کرنی ہے کسی ایسے سے جو ہم سے ہمارا خیال رکھنے والا ہو، ہم سے پیار کرنے والا ہو، ہماری کیئر کرنے والا ہو۔ آئے ہائے، ان سے زیادہ کون ہم سے محبت کرتا ہے؟ میں اور آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے آقا جب دنیا میں آئے نا تو سجدہ کر کے کسے یاد کیا تھا؟ صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ کب راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں، رو کر دعائیں۔ میں ایک بار ایک نوجوان یاد پڑتا ہے، چلے آج پھر کر لیتا ہوں، میں ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو کہتے ہیں نا میں فلاں کو بہت چاہتا ہوں، میں فین ہوں اس کا، فالوور ہوں، پرس میں تصویریں رکھتے ہیں، گھر میں اس کی پورٹریٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، موبائل پہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کی مین اسکرین پر اس کی تصویر، بڑا محبت ہے، بہت بڑا کرکٹر، بہت بڑا فٹ بالر، یا پتہ نہیں گلوکار، پتہ نہیں کس کے دیوانے بنے ہوئے لوگ۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، وہ بندہ جس کے آپ بڑے زبردست فین ہیں وہ آپ کو جانتا ہے؟ تو لوگ کہیں گے ہمیں کیسے جانے گا یار، اس کے تو بہت سارے فالوور ہیں، بڑا آدمی ہے۔ اچھا کبھی اس نے آپ کا کوئی خیال کیا؟ تو آپ کہیں گے جب جانتا ہی نہیں تو خیال کہاں سے کرے گا، ہمارے بارے میں کیوں سوچے گا؟ ہیں جو تمہیں جانتا نہیں، جو تمہارے بارے میں سوچتا نہیں، تم اس سے پیار کرتے ہو۔ میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا، پہلی بار دنیا میں جب جلوہ فرما ہوتے ہیں تو مجھے یاد کیا تھا، جو راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، راتوں کو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم، بلکہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آقا نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے، کون روتا ہے ہمارے لیے؟ اچھا پھر سنو، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا معراج کی رات، دنیا میں جب آپ کو سب سے ٹاپ اپنی زندگی کی ملاقات کا کسی سے موقع مل جائے، پرائم منسٹر، صدر اور دنیا کے کسی بڑے آدمی سے، بندہ کہتا ہے میں اپنا ہی کام سیدھا کر لوں اور کسی کو کیا یاد کرنا ہے، مگر آقا وہاں بھی امت کو نہ بھولے، وہاں بھی ہماری بات کی ہے، وہاں بھی ہماری مغفرت کی بات کی، کتنا پیار۔ اور سنیے جب نبی پاک کا ظاہری وصال ہوا نا، جب میرے آقا کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو پیارے آقا کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، ایک صحابی نے کان قریب کیے تو پتہ چلا قبر انور میں بھی میرے آقا امتی امتی پکار رہے تھے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو جب نبی پاک اتنا خیال رکھتے، اور ابھی یہ مہربانیاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو محشر کا دن آنا ہے جس دن تلاش کر کے امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ خود فرماتے میرے آقا تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر موجود ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے قیامت کے دن تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسا کون ہے تلاش کر رہے ہوں گے امتیوں کو۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ارے جیسے ماں بچے کو ڈھونڈتی ہے، میرے آقا اس طرح گناہگار امتیوں کو قیامت کے دن تلاش کر کے ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اتنی فکر ہوگی اب میرے آقا کو کہ وہاں بھی سجدے میں گر جائیں گے، آنسو بہائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، ایسے کریم آقا ہمیں ملے اور ہم کہتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں جو میرا خیال رکھتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس امت کے لیے اتنا مہربان ہو جیسے ہمارے آقا
آقا ہیں, ہم تو یقین مانے خوش قسمت ہیں, ہماری لاٹری لگ گئی ہے کہ ہمیں بن مانگے نبی پاک کا امتی بنا دیا. کبھی سوچا آپ نے, میں اور آپ بھی تو کوئی 2-3 ہزار سال پہلے پیدا ہو سکتے تھے, کسی اور نبی کے امتی بن جاتے. اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا, اپنے حبیب کا امتی بنایا, اور یہ وہ امت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, جب امت محمدیہ کے فضائل پڑھ رہے تھے تورات شریف میں, تو کہتے ہیں اللہ مجھے بھی آخری نبی کی امت میں شامل فرما لے. کلیم اللہ کہہ رہے ہیں. اٹ مینس کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے مجھ پر اور آپ پر, مگر اس کا کوئی حق نہیں ہے. اتنی بڑی مہربانی کے بعد اس کا کوئی رپلائی نہیں بنتا, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں ایسا امتی تو بنوں نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی آج حال کیا ہے, عشق رسول سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ہمیں دیکھ کر بھی بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. یہ عشق رسول ہے. صرف نعرہ لگاتے ہیں سارے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرہ تو بہت اچھا ہے, مگر کیا مجھے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے میں عاشق رسول ہوں؟ چلے پہلے یہ بات تو کلیئر کر لینا کہ اگر کائنات میں دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں, حسن, کمال یا خیال کرنا. ان تینوں میں نبی پاک سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. تو حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے آقا کو بنایا بھی ایسا ہی ہے. جب یہ فرمایا نا کہ سب سے زیادہ محبت کرو, تو وہ ہے ہی اس لائق, وہ اس کمال درجے پر ہیں کہ ان پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے. اپنا سب کچھ, کہتے ہیں نا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اللہ ایسی محبت مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. صحابہ کرام کے میں واقعات لایا تھا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, ورنہ ایسے ایسے واقعات. یہ جو حدیث ہے نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کے والد, اس کے گھر بار, اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایسا پروف کیا صحابہ کرام نے. بڑے بڑے صحابہ کرام کو تو چھوڑیں, عام خواتین اور عام صحابہ کرام کا عالم کیا تھا کہ ایک خاتون تھی, غزوہ احد کا موقع ہے, اور ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ نبی, شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہیں معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب وہ خاتون دوڑتی ہوئی احد کی طرف جا رہی ہیں. اب اس زمانے میں تو مدینہ شریف شہر کے اندر ہی احد کا پہاڑ آ گیا نا. پہلے مدینہ شریف شہر اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی تھی, اور احد کا پہاڑ آؤٹ آف دا سٹی تھا. تو یہ خاتون جا رہی ہیں فوراً نبی پاک کی خبر لینے. تو کسی نے روک کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سفر میں آپ, یعنی جنگ میں آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں؟ کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا آگے گئی, کسی نے کہا آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں. کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں. آگے گئی تو کسی نے کہا آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے. کہتے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. جب احد کے میدان میں پہنچتی ہیں اور نبی پاک کا دیدار کرتی ہیں تو کہتی کلو مصیبت بعدک جلل, حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہلکی ہے, ہر مصیبت ہیچ ہے, آپ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. شاعر نے لکھا نا, بڑھ کر اس رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے, تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم, میں بھی اور باپ بھی, شوہر بھی, برادر بھی فدا, اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ سب سے بڑھ کر پیار تھا تو نبی پاک سے تھا. اب آخر میں عاشق اکبر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور ان کا عشق رسول دیکھیں, ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں. نبی پاک کے سب سے بڑے عاشق جو تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار اپنا گھر قربان کیا, اپنا مال قربان کیا, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی, اپنا سب کچھ, اپنا اسٹیٹس, بڑے تاجر تھے, بڑا مکے میں نام تھا, مگر سب سے پہلے ایمان لائے. اور جب سے ایمان لائے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے, آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی, اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا, مگر ایسی زندگی تو گزاری. مگر جب آخری وقت آیا نا, وصیت دیکھو کیا کرتے ہیں, عشق رسول کا لیول کیا ہے. کہتے جب میرا انتقال ہو جائے نا, میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا حضور ابو بکر حاضر ہے, اگر اجازت ہوگی نا تو دروازہ کھل جائے گا, مجھے اندر لے جانا, اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا. حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد ان کا جنازہ لے کر نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے پاس پہنچے. ابھی تو پہنچ کر عرض کرتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کی طرف لے آؤ. ہائے ہائے محبت کیسی ہے,
کہ یار کیا ہے وہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ تو نبی پاک نے بھی اپنے قریب ان کو یوں سمجھیے کہ جگہ عطا فرمائی۔ مگر یہاں بڑی جو میں عقیدے والی بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا قبر انور میں حیات ہیں، وہ سماعت بھی فرماتے ہیں، اور یہ وصیت کرنا ان کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ کا اس وصیت پر عمل کرنا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی پاک قبر انور میں بھی زندہ صاحب اختیار اور تصرف والے ہیں۔ تو بہرحال یہ عشق کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ایسا عاشق بنا دے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے ان کا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور بس ہم عشق رسول کے مطابق زندگی گزاریں۔ بس آخری بات کروں گا میرے نوجوانوں سے بالخصوص کہ عشق رسول کی ہم کیسے پتہ چلے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ دیکھیں، جو عاشق ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے، اس کی باتوں پر بھی بندہ عمل کرتا ہے۔ میں زبانی تو کہتا رہوں کہ میں نبی پاک کا بہت بڑا عاشق ہوں، مگر جو انہوں نے فرمایا کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟ آپ کو کوئی بیٹا ملے اور کہے میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد سے بڑا پیار کرتا ہوں، آئی ایم فین آف مائی فادر آلویز، میں انسپائر ہوں اپنے والد سے، آپ کہیں یار کمال ہے یار، بیٹا ہو کے والد سے اتنا پیار۔ تھوڑے دنوں بعد آپ کو والد صاحب سے ملاقات ہو، آپ کہیں وہ آپ کا بیٹا ملا تھا، بڑی باتیں کرتا ہے آپ کے بارے میں، کہتا ہے آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، والد کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری ایک بات بھی نہیں مانتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار، زبان سے تو کہتا رہا، مانتا کچھ بھی نہیں ابا کی، بلا تمثیل۔ زبان سے تو ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی پاک پر میری جان بھی قربان، عمل کتنا ہے جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، جو ان کا طریقہ ہے، رزق حلال ہے کہ نہیں، زبان پر جھوٹ ہے یا سچ ہے، دھوکہ ہے یا ایمانداری ہے، حیا ہے یا بے حیائی ہے، اپنے بارے میں غور کریں۔ نماز، اچھا نبی پاک کی سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے؟ جس سے محبت ہو اس کو آپ فیوریٹ گفٹ دو گے نا، سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے؟ خود نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ نماز میری قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آج کم از کم یہ تو اقبال نیت نے کر کہا جاؤ تھا یار۔ کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سو دوستو، عشق رسول کیوں ضروری ہے آپ نے سنا، اسی ٹاپک پر یہ بیان تھا۔ یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہاں اسے اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بنا کوئی مسلمان نہیں، کوئی مومن نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ، اپنے دوست و احباب سے بھی زیادہ، اپنے مکرم استاد سے بھی زیادہ، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کریں، نہ تو آپ مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن، حدیث کا الفاظ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سو دوستو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔